خواتین حضرات، ویلکم ٹو گرداب۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایشو یا ایک مسئلہ کچھ دنوں کے لیے سر اٹھاتا ہے اور پھر اس کو ہم تقریباً 24 گھنٹے پھینٹتے رہتے ہیں۔ وہی چند الفاظ ہیں جو کہ سیاسی ایشوز کی وجہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں، انہی کے اوپر سیر حاصل بحث ہوتی رہتی ہے اور پھر ایک نئی کہانی آ جاتی ہے۔ خواتین حضرات، گرداب میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی موسم سے اور موضوع سے ہٹ کے بات کی جائے۔ آج ہمارا موضوع فورینزک سائنسز کے متعلق ہے۔ فورینزک سائنسز تھوڑا سا ایک نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ہم تھوڑا سے آسان اردو میں بتا سکیں کہ یہ کیا ہے۔ فورینزک سائنسز مجموعہ ہے بہت سے سائنسی علوم کا جو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں جو کسی بھی قانونی مقدمے یا کیس میں، خواہ وہ سول ہو یا کرمنل، آپ کی مدد کر سکیں۔ یوں اس ایک چھتری کے نیچے بہت سی سائنسی علوم شامل ہو جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس کی اہمیت کسی معاشرے میں کیا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی جرم ہو جائے، اس کا سدباب، اس کی سزا اور اس کے کرنے والوں تک پہنچنے کے لیے جو چیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، وہ اس ملک کے اندر فورینزک سائنٹیفک فیسلٹیز کا ہونا ہے۔ کیا آپ کے ہاں آپ کی پولیس ایسی تربیت یافتہ ہے کہ جائے وقوع سے وہ تمام ایویڈنس اٹھا سکے جو آپ کو مجرم تک لے جائے؟ کیا آپ کے ہاں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جس کے تحت کسی بھی جرم کا شکار ہونے والے شخص کا جسم، لاش یا وہ خود ایسے ایگزامینیشن کے سے گزر سکے جو کہ پھر اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے کو پہچان سکے؟ اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات، کسی بھی معاشرے کے اندر جرائم کی شرح کو کم کرنے کے لیے صرف پولیس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے ان تمام سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے جنہیں ہم فورینزک سائنسز کے اندر شامل کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پروگرام کے دوران آپ کو کم از کم اس ایک پورے علم کے بارے میں مزید پتہ چل جائے گا، اور اس مزید پتہ چلانے کے لیے میں نے اپنے ساتھ کچھ شرکاء کو مدعو کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا تعارف ان سے کروا دوں۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ذوالفقار حمید صاحب، جو اس وقت لاہور کے SSP انویسٹیگیشن ہیں۔ بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نیر محمود صاحب، جو کہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں اور میری ان سے حالیہ واقفیت ہوئی، اور اس وقت وہ ایک بے انتہا اہم پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جسے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کے نام سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور وہ جلد ہی فعال ہو جائے گی۔ اور خواتین و حضرات، میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آج میرے پروگرام میں وہ صاحب شامل ہیں جنہوں نے تقریباً 18 سال کی عمر میں مجھ جیسے نالائق کو پہلی دفعہ یہ سمجھایا تھا کہ فورینزک میڈیسن کیا ہوتا ہے اور میڈیکل جورسپروڈنس کیا ہوتا ہے۔ پروفیسر نصیب آر اعوان صاحب، جو مجھ جیسے لاکھوں نالائقوں کے استاد رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی ایک بہت فعال اور متحرک زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی بھر اس ایک شخص نے ہم جیسے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا کہ جب بھی کہیں اگر قتل ہو جائے تو خاموش لاش بھی بآواز بلند گواہی دیتی ہے کہ میرا قاتل کون ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اس لاش سے ہم کلام وہ شخص ہو جو کہ ان جیسے استادوں کا سیکھا ہوا اور پڑھا ہوا باضمیر، خوش نیت اور انصاف پسند شخص ہو۔ سر، بڑی عنایت۔ خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قصہ پیش کروں کہ نصیب اعوان صاحب نے ساری زندگی یہی کوشش کی کہ فورینزک میڈیسن کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا جائے۔ سر، فورینزک میڈیسن ہمارے میڈیکل کے نصاب میں بے انتہا رچ اور بس گئی، مگر فورینزک سائنسز کا باقی پورے ملک میں کیا حال ہوا، اور پورے معاشرے کا رویہ اور حکومتوں کا رویہ فورینزک سائنسز ادر دین فورینزک میڈیسن کے کیا رہا؟ بات یہ ہے، اس سوال کے جواب میں مجھے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جانا پڑے گا۔ یقیناً سر۔ یہ آج جو فورینزک میڈیسن ہے، یہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا ایک حصہ ہے۔ جی ہاں۔ اور ایلوپیتھک میڈیسن اس ملک میں انگریز لایا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے میڈیکل کالجز کا قیام مناسب سمجھا، اور پہلا میڈیکل کالج لاہور میڈیکل کالج کے نام سے۔ اب اس کے لیے اساتذہ چاہیے تھے جو پڑھا سکتے، تو انہوں نے جو میجر برانچز ہیں میڈیسن اور سرجری
وہ تو تعینات کر دیے، اور باقی میرے خیال میں وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ اس ملک کے جو ڈاکٹرز بنے وہ اس قابل ہوں کہ وہ انصاف کی مدد کر سکیں، اور شاید یہی ان کا منشا تھا کہ انصاف کی مدد نہ ہو۔ اب فورینزک میڈیسن کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اس کی پہلی پوسٹ ہے وہ انگلینڈ میں تو 1806 میں کریٹ ہوئی، اور یہاں اسی زمانے میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کوالیفائڈ آدمی کی ضرورت نہیں ہے، اور بائی دی اسٹروک آف پین کوئی آدمی جو لائل ہے ان کا، اس کو اس کا ایکس آفیشیو ٹیچر مقرر کر دیا جائے۔ اور اس حوالے سے یہ 1975 تک اسی حالت میں ہم نے اس چیز کو دیکھا، اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر بنانے کی کوشش کی۔ نیر صاحب، آپ نصیب عوان صاحب کا پورا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ رہے تھے کہ انگریزوں نے یہ ضروری ہی نہیں جانا کہ انصاف کے معاون اس معاشرے اور اس کالونی میں پیدا ہو سکیں۔ یہ بات ان کی بالکل جائز اور 100% درست ہے۔ 1975 تک پنجاب کے صرف ایک میڈیکل کالج جسے کنگ ایڈورڈ کہا جاتا ہے، اور کہیں اسے اس طرح نہیں پڑھایا جاتا تھا جس طرح آج یہ ایسے بانیوں کی کوشش سے پہنچ چکی ہے۔ میں سر انگریزوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کی طرف آتا ہوں، بلکہ پاکستانیوں کی طرف آتا ہوں۔ 1947 سے لے کر آج تک وہ پروجیکٹس انڈر وے ہیں جو کہ سائنٹیفک بنیادوں پہ فورینزک ایویڈنس کو اینالائز کر کے پولیس، کورٹ اور عوام کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے کون سے فورینزک سائنٹسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جو کہ انصاف کے مددگار بن سکیں؟ جی، آپ نے بجا فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ پروفیسر صاحب والا فارمولہ جو ہے کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑتا ہے، کسی کو علم بردار بننا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ جی یہ ہم نگلیکٹڈ شعبہ رہا، اور اس پہ جو 62 سال میں کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں یہ سارا صحیح ماننے کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو پنجاب کی موجودہ حکومت ہے وہ اس کے بارے میں اویئر ہے، اور اس کی اویئرنیس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے 2.5 بلین کا یہ پروجیکٹ اپنے ہی ریسورسز سے وداؤٹ اینی فارن ایڈ میں ذوالفقار حمید صاحب آپ کو بتاتا ہوں۔ ذوالفقار حمید صاحب، چھوٹا سا سوال کا چھوٹا سا جواب دیجئے۔ سر، جائے وقوع سے کوئی سیمپل جو آپ لوگ جمع کرتے ہیں، کسی جگہ حادثہ ہو گیا اور وہاں سے آپ کے جو لوگ ہیں، کیا وہ فورینزک ٹیکنیشنز ہیں؟ کیا وہ ایویڈنس کلیکٹرز کی تربیت حاصل کرتے ہیں، یا میرے بھائی بندے جو ایس ایچ او وغیرہ ہیں وہاں پہ پتلون کھجلاتے ہوئے وہاں سے چیزیں اٹھاتے ہیں؟ جی، ہمارے پاس کوئی فورینزک ٹیکنیشینز یا اس طرح کے جو کوئی اسپیشلسٹ کارڈر کوئی موجود نہیں ہے۔ جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفسرز ہیں وہی ڈپینڈنگ آن دا ایونٹ اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس پہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بیسک کورسز کچھ سٹارٹ کیے گئے ہیں ان کی انیشیل ٹریننگ کے، بٹ نتھنگ سبسٹانشیل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی اسپیشلسٹ کارڈر ہو وہ کوئی نہیں۔ ویری گڈ سر۔ خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے کم از کم آپ نے ذوالفقار حمید صاحب سے یہ مجدہ جاں فضاں سن لیا ہے کہ 63 سالوں بعد اب کچھ ٹریننگ حاصل ہوگی۔ 15 سال سے جو قوم دہشت گردی کی زد میں ہے، جہاں قتل ہر 1 منٹ بعد ہوتا ہے، وہاں پہ اب ہم نے کم از کم جائے وقوع سے ایویڈنس جمع کرنے کی تربیت دینے کے بارے میں سوچا ہے۔ رونا پتہ نہیں کس بات کا ہے کہ پہلی دفعہ صفائی کا رونا شروع ہو گیا۔ سڑکیں گندی رہیں تو آپ لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک سڑک دھو دی گئی تو آپ نے واویلا مچا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیوں، اس بریک کے بعد۔